الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے اور الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 جمعہ پہلے یکم محرم کے شہید امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ناطق وحی مراد پیغمبر داماد حیدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شہادت پہ گفتگو کی تھی۔ آج میرے اللہ نے چاہا میں آپ حضرات کے سامنے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی عظمت پہ گفتگو کروں گا۔ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز آپ کی شہادت کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں حق سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، فتنوں کا زمانہ ہے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما
آپ کی محبت کی آڑ میں اور آپ کی شہادت کی آڑ میں لوگ بہت عجیب و غریب عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی من گڑت باتیں کہ جن کا حسنین کریمین سے، اہل بیت سے یا واقعہ کربلا سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے محض لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ خراب کرنے کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ اہل و سنت والجماعت کے ممبر سے ایسی گفتگو ہو کہ جس سے وہ جو ماحول خراب کرنے والی باتیں، عقائد و نظریات کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، ان کا جواب سنی عوام تک پہنچتا رہے۔ اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کلام پاک سے مقام پڑا ہے اور بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بالخصوص محرم الحرام میں اور عموماً پورا سال ایک طبقہ، ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ ذہن دیتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں نعوذ باللہ لڑائی تھی، صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں جھگڑا تھا۔ کم علم آدمی جس کو پوری معلومات نہیں، وہ ایسی باتیں سن کے سمجھتا ہے کہ شاید صحابہ کوئی اور ہیں، اہل بیت کوئی اور ہیں، حالانکہ صحابہ بھی ایمان ہیں اور اہل بیت بھی کیا ہیں؟ ایمان ہیں، اور ان کا آپس میں تعلق رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں۔ صحابہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، میرے نبی کی صحبت اختیار کی، اور اہل بیت صحبت انہوں نے بھی اختیار کی ہے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، لیکن ان کا ساتھ اعزاز یہ ہے کہ وہ نبی کی بیویاں، اہل بیت سے مراد سب سے پہلے نبی کی بیویاں، پھر حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، گویا کہ ایک اہل بیت قرآن والے اور ایک اہل بیت حدیث والے۔ الحمدللہ ہم اہل و سنت والجماعت جو ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، بات کو سمجھانے کے لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یاد رکھیے گا، ایک لفظ ہے نسبت۔ نسبت کا کیا معنی ہے؟ نسبت کا معنی ہے تعلق، اور ایسا گہرا تعلق کہ اگر اس تعلق کو کوئی توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہ سکے۔ ایسے مضبوط تعلق کو، گہرے تعلق کو نسبت کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک لفظ ہے عزت۔ اللہ اکبر، یہ عزت اور نسبت، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ عزت اور نسبت آپس میں لازم ملزوم ہیں دین کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ جہاں نسبت ہوگی وہاں عزت ہوگی، اور جہاں نسبت نہیں ہوگی وہاں عزت بھی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھیے گا، اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ اکبر،
ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، بس اشارہ دے کر بات کا آغاز کرنے لگا ہوں تاکہ اپنے عنوان پہ چند دلائل دے سکوں۔ ساری کائنات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو عزت اور ذلت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا کر دے، اللہ جسے چاہے اللہ اسے ذلیل کر دے۔ آپ دوسری جگہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عزت فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اب دیکھیے جب اللہ کے پاس ہیں، میں بھی عزت کا متلاشی ہوں، آپ بھی عزت کے متلاشی ہیں۔ ہر انسان، ہر صاحب ایمان جو ہے وہ عزت کا متلاشی ہے۔ عزت ملے گی کہاں سے؟ عزت کیسے ملے گی؟ عزت کے لیے معیار کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ او انسان، میرے محبوب کے ساتھ نسبت قائم کرنا، میرے محبوب کے قدموں سے جڑنا، یہ تیرا کام ہے۔ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس عنوان کو سمجھانے کے لیے بندہ اس پہ مثالیں دے، اس کی تشریح کرے، یہ مستقل عنوان ہے، لیکن میں نے اس عنوان کو بنیاد بنا کر بات آگے بڑھانی ہے۔ میرے بھائیوں، نسبتیں جہاں بھی آپ کو عزت نظر آئے گی وہاں نسبت حضور کی ہوگی، کہو بے شک۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت کون سی ہے؟ انبیاء کی۔ کس کی جماعت ہے؟ تو انبیاء کو اگر نبوت ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا نا، جہاں بھی عزت وہاں پہ حضور کی نسبت کیا ہے؟ لازم ہے۔ خالق کائنات نے خود اعلان کیا، نبیوں اگر آمنہ کے لال کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہارے سر پہ بھی نبوت کا تاج نہ آتا۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے، انبیاء کی بات آئی ہے تو انبیاء کی بات میں بھی نسبت حضور کی ہے۔ آپ جسے بھی دیکھتے جائیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین ہیں، اللہ اکبر، اہل بیت ہیں۔ کائنات میں جو بھی عزت والا ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اس کے پیچھے نسبت کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ اگر حضور کی نسبت کو ہٹا لیا جائے تو عزت باقی نہیں رہتی۔ ان دو لفظوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا، ایک نسبت ہے، ایک عزت ہے، آپس میں لازم ملزوم ہے۔ کیا مطلب؟ عزت اسے ملے گی جسے حضور کی نسبت نصیب ہوگی، اور جس کے پاس حضور کی نسبت نہیں اسے عزت بھی مل سکتی۔ اس پہ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آئیے میں اپنے عنوان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، جو میرے محبوب کی نسبت کا حیا۔ اچھا، پھر ایک اصول ہے، بندہ جب کسی کی نسبت کا حیا کرتا ہے، صرف اس کا حیا نہیں کرتا بلکہ اس نسبت والے کے ساتھ جن جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے انسان ان کا بھی حیا کرتا ہے۔
اگر ان کا حیا نہ کرے تو پھر اس کو کوئی نسبت کا حیا نہیں کہتا۔ اب ذرا سنیے گا، بلا تاخیر و تمہید میں آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ کائنات میں سب کو عزت ملی ہے تو کس کی نسبت سے ملی ہے؟ حضور کی نسبت سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ نے کیسا مقام دیا، اللہ نے کیسا شان دیا۔ الساری شرح بخاری اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کو ایک بات سناؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر سنائیے۔ اب آپ نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت میں میرے والد حضرت ابو قحافہ وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ ابھی چونکہ زمانہ جاہلیت ہے، اللہ اکبر، کلمہ کہاں سے پڑھا؟ فرمایا مجھے بت خانے لے گئے، جا کر مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھے کہنے لگے اس سے مانگ جو مانگنا ہے، نعوذ باللہ یہ تیرا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اور داتا ہے۔ کہا مجھے وہاں کھڑے کر کے آپ خود آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے نا، میں قربان جاؤں، صدیق اکبر نے ایک لمحے میں مسئلہ توحید سمجھا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر بندہ سمجھنا چاہے تو ایک بات سے بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا، نہ سمجھنا چاہے تو پھر بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اس بت کو کہا بھی چھیتی کر، مینوں لگی ہے بھوک تے مینوں روٹی چاہیے، مینوں کی چاہیے؟ اے تواڈے شہر جتنے مشکل کشا نے نا، جن حاجت روا نے، بھائی ہم انکار نہیں کرتے، نعوذ باللہ مانتے نہیں ہم ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں مشکل کشا ہے، جو کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہوگا۔ میں نے کہا جس دن آپ کو لگی ہو نا بھوک تے بکرے نہ روٹی کھان نوں دل کردا ہوئے تو موسم بھی اتنا دا سوہنا ہوئے، ادن چلے جاؤ اتھے۔ انہوں کا جناب سنیا تسی مشکل کشا ہو، تسی کہہ لیا تھا گل قبر دے اندر پے ہو تے مشکل کشا نا۔ اللہ اکبر، لکھیا بھی ہویا ہے تے تواڈے مرید مندے بھی ہے، اج جناب بکرے نہ روٹی چاہیے، کدنا چاہیے؟ اگوں پلا کی کہندے نے؟ وہ کہندے نے لبدی ہے پر ہر کسے نو نہیں، ہر کسے نو نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہا بھی یار میرے منہ تے داڑھی بھی ہے، کپڑے بھی سنت دے مطابق نے، میرے سر تے ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، میں وضو بھی کیتا ہویا ہے، الحمدللہ میں زور دی نماز بھی پڑھی ہے۔ ہور بزرگاں نو کی چاہیے ہے؟ اور بزرگاں نو کی چاہیے؟ کدھر دا بندہ چاہیے جنہوں روٹی کھلانی ہے؟ اللہ اکبر۔ چلو میں کہا بھی مینوں چھڈو، باہروں کوئی یتیم مسکین فقیر پھڑ لیا ہو، انہوں کھڑا دیو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، بس ایک ہی جواب ہے، ہر کسے نو لبدی تے میں کہا اتھے آ جا جتھے ہر کسے نو لبدی ہے۔ ہاں، جہاں ہر کسی کو ملتی ہے۔ اگر یہاں کسی کو اس کی منشا کے مطابق نہ بھی ملی نا تو تیرے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ دیا جائے گا، قیامت والے دن تجھے اس کا بدل ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہاں پہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائیو کتنا آسان، جنوں بھی چیک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو عجیب بات ہے، جسے بھی چیک کرنا ہے، جو بھی کہنا ہے، آج کل اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دعوے، جسے بھی چیک کرنا ہے اسے فوراً چیک کرو۔ اسے کہو جی ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں جناب یہ چیک کرنے کا فارمولہ دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، اب وہ بت کہاں سے دے؟ آپ نے فرمایا جلدی کر، یہ میرا لباس پرانا ہو گیا ہے، مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ وہ نئے کپڑے کہاں سے دے؟ فرمایا میں نے زمین سے پتھر اٹھایا۔ میں نے کہا جلدی کر لے، تیرے پاس چند سیکنڈ ہیں، کھانا اور کپڑے مل جائیں، نہ ملے تو تیری خیر نہیں ہے۔ وہ کہاں سے دیتا؟
آپ نے مارا پتھر، وہ زمین پہ آیا، والد دوڑ کر آئے، کہتے ابو بکر کیا ہوا، ابو بکر کیا ہوا؟ کہا جی مشکل کشا زمین تے پہ آ جائے۔ مشکل کشا کتھے پہ ہے؟ مشکل کشا صاحبہ لیٹے پہ ہے زمین تے، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ غصے سے پکڑا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی بے ادبی ہے؟ میں نے کوئی بزرگوں کی بے ادبی والی بات کی ہے؟ والد نے کیا، اگر میں جھوٹ کہوں تو غلط کہوں تو میں مجرم۔ ساری شرح بخاری اٹھا کے دیکھیں، مضبوط کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کوئی کچی پکی کہانی نہیں سنا رہا کہ میں اُد کو سنی تھی، انہیں اُد کو سنی تھی، انہیں اُد کو سنی، نہیں، میں بخاری شریف کی شرح ہے ساری، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، پکی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا والد نے پکڑا، پکڑ کے لے گئے، جا کر آپ کی والدہ کو کہنے لگے آج تیرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے اماں کہنے لگی ابو کو حافظ تجھے کیا بتاؤں، تینوں آج پتہ لگا ہے، مینوں ادن دا پتہ ہے جدن دا ابو بکر پیدا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت اور نسبت، اللہ اکبر۔ سنیے گا، آپ کو کیا پتا؟ فرمایا جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، آواز آئی تھی غیب سے، یا امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی لمحمد صاحب و رفیق۔ اللہ اکبر۔ اے ابو بکر کی اماں یاد رکھ، تو بڑی خوش بخت ہے، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے، فرشوں پہ اس کا نام صدیق ہے، عرشوں پہ اس کا نام عتیق ہے۔ صدیق کہندے نے سچے نو، عتیق کہندے نے جڑا جہنم تو آزاد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لمحمد صاحب و رفیق۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی ہوگا اور ان کا ساتھی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو کتنی بڑی عزت، لیکن نسبت کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا عنوان ذہن میں ہے نا کہ عزت اسے ملے گی جس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ حضور کے ساتھ۔ اچھا اسی پہ بس نہیں ہے، اس سے آگے والی بات اس سے بھی ایمان افروز ہے۔ میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہو گئے، یوں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آثار وحی شروع ہو گئے۔ جب آثار وحی شروع ہوئے نا، اللہ اکبر، آثار وحی ختم ہوئے، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر جبریل آئے تھے۔ اللہ کے نبی کیسے آئے تھے؟ فرمایا تو نے جو بات کی ہے نا، اللہ کا پیغام لائے تھے۔ اللہ فرما رہے تھے ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ ایک مرتبہ نہیں، اللہ نے آسمانوں سے تیری 3 مرتبہ تصدیق کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، بندہ بات فرش پہ کرے اور اللہ عرشوں سے تصدیق کرے جبریل کو بھیج کر۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بڑی بات ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ عزت ملی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ شرط کیا ہے؟ اور میں نے کہا تھا نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ نسبت ہے صرف اس کا حیا کیا جائے، نہیں نہیں، جس کے ساتھ نسبت ہے اس کے ساتھ بھی جس کی نسبت ہوتی ہے بندہ اس کا بھی کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے۔ اس کا بھی کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے۔ اس کا بھی ادب کرتا ہے، اس کا بھی ادب کرتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس پہ بھی واقعات ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد وقت گزارنا نہیں ہوتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات آپ تک پہنچ جائے، وگرنہ نسبت اور عزت اگر میں ان 2 باتوں کو سمجھاؤں تو کم از کم 2 جمعے تو کہیں گئے نہیں۔ الحمدللہ اگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں کہ نسبت جس کی ساتھ نسبت اس نسبت والے کی نسبتوں کا حیا، تو میں نے کہا 2 جمعے یہ بھی کہیں نہیں گئے، 1 مہینہ آسانی کے ساتھ گزرے گا، لیکن ہم وقت گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نسبت جس کی ساتھ نسبت ہونا
آگے اس کی نسبتوں کا بھی کیا کیا جاتا ہے؟ حیا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت بی بی فاطمہ کا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا اس پہ صرف میری کتابیں نہیں بولتی، اس پہ تیری کتابیں بھی بولتی ہیں، اس پہ تیری کتابیں بھی بولتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آئے نا جنازہ پڑھنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیں گے، جنازہ سارے نہیں بولتے، جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ علی بیوی تیری ہے، تیرا حق بنتا ہے۔ اب دیکھنا نسبتوں کا حیا کرنے والے کیسے حیا کرتے ہیں۔ کہا ابو بکر مینوں اے تے دس، میں کہا پنجابی جو سناواں چس زیادہ آئے گی۔ ابو بکر اے تے دس جنوں نبی ہاتھ پھڑ کے اگے کرے انہوں علی پیچھے کیویں کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں نسبتوں کا حیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبتوں کا حیا۔ اللہ اکبر۔ بیوی حضرت علی کی ہیں، اللہ اکبر۔ بیوی کس کی ہیں؟ حضرت علی کی ہیں۔ بیوی سے ہٹ کے بھی رشتہ ہے، بیوی سے ہٹ کے بھی رشتہ داری ہے، لیکن ابو بکر یہ بات دین کی ہے، جسے نبی آگے کرے علی اسے پیچھے کر سکتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، حضور کے بعد خلفائے راشدین نے نبی کے اہل بیت، یعنی اہل بیت سے مراد حدیث والے اہل بیت، ان کا حیا نہیں کیا۔ میں نے کہا آنکھیں کھول، تیری آنکھیں بند ہیں، اللہ اکبر، تیری آنکھوں پہ تعصب کا چشمہ چڑھا ہوا ہے، تجھے نظر نہیں آتا تو میں تیرا علاج کرتا ہوں، تجھے دکھاتا ہوں حوالے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کو عزت ملی ہے نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے کہا صدیق اکبر نے نبی کی نسبتوں کا بھی حق ادا کر دیا ہے، اور جو نبی کی نسبتوں والے ہیں ان کی نسبتوں کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ اب حوالے کتنے چاہیے؟ دو۔ کتنے حوالے چاہیے؟ اور دونوں بخاری سے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کل چونکہ ماحول ہوتا ہے نا، ماحول ہوتا ہے تے کئی ساڈے مولوی بھی ماحول تو متاثر ہو جاندے نے، ماحول تو کی ہو جاندے نے؟ متاثر۔ پھر وہ کچیاں کچیاں گلاں سنان لگ پیندے نے لوگاں نوں۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے، بات وہ کرو۔ اب وہ زمانہ گیا جب آپ کہیں گے کہ جی ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، ہم نے بزرگوں سے سنا تھا۔ میں نے کہا اب نہیں، اب یہ زمانہ نہیں، اب تھوڑی سی محنت کرو، حوالہ دو۔ میں نے کہا پہلے حضور کے نسبت کا حیا سننا، اگر جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ ہون تے 3 جمعہ دی 2 جمعہ دی کٹھی ہے، تیسرا جمعہ ہے، اللہ اکبر، ساری تے کرنی پینی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، چلو حوالہ سنیں گے پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ ہجرت کی رات ہے نا، صدیق اکبر کبھی دوڑ کر حضور کے آگے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے محبوب نے دیکھ کر خود فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیے نا، اللہ اکبر، اس منظر کو محبت کی نگاہ میں دیکھیے۔ میرے محبوب کہنے لگے ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کبھی دوڑ کر آگے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی دوڑ کر دائیں، کبھی دوڑ کر بائیں۔ اللہ کے نبی جب میں آگے جاتا ہوں نا تو خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے۔ نبوت کے الفاظ ہیں۔ کہا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے تو چاہتا یہ ہے حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، یہ ہے نسبت۔ اچھا اسی پہ بس نہیں، اسی پہ بس نہیں میرے بھائیو، سننا ذرا۔ بخاری شریف ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اٹھائی قسم،
قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی محمد مصطفیٰ کی پیاری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہی، آپ کو پوری بات کا نہیں پتہ، میں پوری بات سناتا ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ نبی کی اولاد، اللہ نے نبی کو کتنی بیٹیاں دی؟ اللہ اکبر۔ اور کتنے بیٹے دیے؟ تین بیٹے بلاغت سے پہلے پیارے ہو گئے اللہ، بیٹیاں بھی ایک ایک کر کے اللہ کے پاس چلے گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا، باقی 3 پہلے بیٹیاں۔ اور اچھا عجیب اتفاق ہے، جب کوئی ہمارا پیارا دنیا سے جلدی چلا جائے تو بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بیٹے یا بیٹی کا نام اس کے نام پہ رکھیں، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا تھا؟ کیا رکھا تھا؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ بتا دیا دنیا والوں کو اگر تمہیں اپنی بہنیں پیاری ہیں تو مجھے اپنی بہنیں پیاری ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میں قربان جاؤں، اللہ نے بیٹا دیا حسن، بیٹا دیا حسین۔ پہلی بات سننا، یہ نام رکھے میرے محبوب نے اور فرمایا دنیا والو یہ نام دنیا کے نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں نام جنت کے ہیں۔ یہ دونوں نام کس کے ہیں؟ اور لکھا ہے علماء نے کہ دنیا میں اس سے پہلے حسن و حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے حسن و حسین نام رکھا گیا ہے تو حسنین کریمین کا رکھا گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے۔ یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں وہ حضرت ابو بکر صدیق والی روایت سناؤں گا، پھر انشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ فرمایا ہر بچے کا نسب چلتا ہے اس کے والد کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے، لیکن فرمایا فاطمہ کی اولاد کا نسب علی کی طرف سے نہیں چلے گا بلکہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے چلے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، فرمایا محمد مصطفیٰ کی طرف سے چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت علی کی وہ اولاد جو بی بی فاطمہ کے بطن سے ہیں ان کو سید اور سادات کہا جاتا ہے، انہیں سید اور جو حضرت علی کی اولاد باقی بیویوں کے بطن سے ہیں ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ علوی کہا جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سید ہونا، سادات ہونا بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہونا؟ سید ہونا اور سادات ہونا تے نس کے سید بننا یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ سید کی ذات اور بات بتا دیتی ہے یہ سید ہے۔ ہوڑی سبحان اللہ۔ تو سید نے ادھر منہ پان پایا ہوئے، ادھروں جناب پری ہوئی سگڑ پھڑی ہوئے تے کلین شیف ہوئے، اللہ اکبر، تے عورتاں جناب پیر گھٹ رہیاں ہون، ایسا سید ہو سکتا؟ میں نے کہا بی بی فاطمہ کے دودھ میں ایسا اثر ہے، یہ نسل در نسل اثر چل رہا ہے نا۔ اور پھر حضور نے اگلی بات کہہ دی کہ جو علی کی اولاد فاطمہ کے بطن سے ہے اس کا نسب چلے گا تو محمد مصطفیٰ کی طرف سے چلے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ نسب نبی کا ہو اور ہور چرسی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں نسب ہو نبی کا اور ہو بے نمازی؟ تو انہوں کہنے دا ڈر لگتا، مینوں تو کوئی ڈر نہیں لگتا۔
ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا تو مشن ہے، ہمارا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی بندے نا میں مذاق نہیں کرتا، کئی بندے نا سفر کرتے ہوئے رستے میں مل جائیں نا تو کہیں گے جی میں ماشاءاللہ سید ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا، لیکن مینوں تے میرے بزرگاں دسیا بھی سید دی ذات تے سید دی بات دس دن دیے بھی یہ سید ہے، یہ کیے۔ میں کہا بھی تینوں تے نماز بھی سیدھی نہیں پڑھنی آندی تے تینوں قرآن بھی پڑھنا نہیں آندا، منہ تیرے تے داڑھی نہیں، عورتہ تو پردہ نہیں کردا، تو میں کیویں من لواں؟ کہنا جی بس اسانے راوی ال چل جاؤ نا، انہوں نے ایک گل یاد ہے، وہ کہندے سید دی سین نو سلام ہے۔ میں کہا سید دی سین نو سلام نہیں، سید واسطے مال بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، کہو بے شک، لیکن ہو تو سیدنا، ہو تو سیدنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سید دیکھنا ہے؟ سید دکھاؤں؟ سید کہتے ہیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو۔ میں نہیں کہتا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ چلے جائیں لاہور، کوئی پرانا بزرگ ملے، اس سے ملیں، اسے کہیں مجھے وہ باغ کا نام بھول گیا، اس باغ میں جلسہ تھا تو حضرت بخاری قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ ہم بیان شروع کرتے ہیں نا، خطبہ پڑھتے ہیں تو ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک آدھ حدیث پڑھتے ہیں، تو حضرت بخاری کی عادت تھی، حضرت آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے تھے۔ فرمایا حضرت نے قرآن شروع کیا نا تو شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان شہد دیا مکھیاں ویکھ کے بندیاں دی اکھاں کھل جاندیاں نے۔ حضرت نے فرمایا خبردار کوئی کسی مکھی کو کچھ نہ کہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، یہ شاہ کا قرآن سننے آئیں گی، قرآن ختم ہوگا یہ واپس چلی جائیں گی۔ سید تے بھائی انہوں کہندے نے۔ اللہ اکبر۔ وہ ساڈے والے ایک سید سی، اللہ اکبر، میں نے بندہ دسیا بھی ربیع الاول دے اندر میلاد سیگا کسے گھر دے اندر، تے پڑھن والیاں بھی عورتاں تے سنن والیاں بھی، تے صدارت کرنے والے سید صاحب، صدارت کرنے والے تے اینی داڑھی سید صاحب دے، تے ٹوپی بھی عارضی دا مطلب کی بھی جدوں دل کائے لا کے جیب چ پا لی تے جدوں کیتا سر تے لے لئی۔ فرمایا سید صاحب منجی ڈا کے درمیان سی آلے دوالے عورتاں، میں کہ صدقے جاواں تیرے سید دے۔ اللہ اکبر۔ سید کسے کہتے ہیں؟ بتاؤں سید کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ علی تیرا شوہر ہے اور تو علی کے آگے چلتی ہے؟ ابا جان مجھے پتہ ہے علی میرا شوہر ہے، علی کا مقام کیا ہے، لیکن پیچھے اس لیے نہیں چل رہی کہ آگے آپ ہیں نا، آپ کے قدموں کے نشان لگ رہے ہیں، آپ کے قدموں کے نشانوں پہ پھر میرے قدموں کے نشان آ جاتے ہیں، میرے قدموں کے نشانوں پہ علی کے نشان آ کر میرے نشان مٹ جاتے ہیں، اور اگر میں چلوں گی پیچھے تو میرے قدموں کے نشان باقی رہ جائیں گے۔ فاطمہ برداشت نہیں کرتی کہ فاطمہ کے قدموں کے نشانوں پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ ایسی قیامت اتھے نچن گان والیاں انہوں نے اپنے نال شاہ لایا ہے، نال سید لایا ہوا ہے، تے میرے ورگا کوئی مولوی بولے وہ کہن مولوی چپ کر، اللہ اکبر، خبردار یا بولیا تے میں کہا جناب میں کیوں بولنا، میں تے گل کیتی ہے کہ ادھر تو یہ ترتیب ہے، ادھر یہ ترتیب ہے، آ جاؤ اس ترتیب کو مان لو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ جو فاطمہ کے بطن سے اولاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سادات۔ وہ کیا ہوں گے؟ سید، سادات۔ میں نے کہا وہ تو ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ رات گزر جائے گی ان کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اے اتھے پڑھتے ہی نہیں، اے اتھے کتھے پڑھتے نے؟ مدینے سے۔ کتھے؟ مدینے۔ اللہ اکبر۔ اے اتھے پڑھتے ہی نہیں، اے کتھے پڑھتے نے؟ مدینے۔ یہاں کے جو سادات ہیں سید، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہندے جی ساڑی اتھے ہندی نہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ میں کیا اللہ دی قسمیں اگر نماز مدینے دی سونی ہے تے روٹی بھی مدینے دی؟
اور روٹیاں اتنے دیاں کھائی جانا ہے تے نمازاں ہوندی تے جا کے پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر، چکر انہاں ہوندے جڑے تیرے چکر چ آ جان، اسی تیرے چکر چان والے سید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سید کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، کہو بے شک۔ ہوندا ہے؟ بولتے نہیں، ہوتا ہے؟ بے نمازی کبھی سید ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی جو شراب پیے وہ سید ہو سکتا؟ جو چرس پیے وہ سید ہو سکتا؟ جو عورتوں سے پردہ نہ کرے وہ سید ہو سکتا؟ ہاں، سید وہ ہوتا ہے جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو نماز اور تہجد کا پابند ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ میں نے کہا دیکھنا، سید کے پاس نسبتیں دو ہیں، سید کے پاس نسبتیں دو ہیں، ایک نسبت بی بی فاطمہ کی ہے، ایک نسبت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب حسنین کریمین، میرے محبوب نے فرمایا نا کہ فاطمہ کی اولاد کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ میری طرف ہوگی۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اکبر، کوئی کچا پکا واقعہ نہیں، فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنی رشتہ داری اتنی عزیز نہیں جتنی محمد مصطفیٰ کی رشتہ داری عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عزت ملتی ہے نسبت سے، صدیق اکبر کو عزت ملی ہے تو نبی کی نسبت سے، اور صدیق اکبر نے نبی کی نسبت کا حیا بھی کیا ہے اور نبی کی نسبتوں کا بھی کیا کیا ہے۔ میرے بھائیو ایک اور حوالہ سنیے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا عظمتیں اور کیا شانیں عطا کی ہیں، میں قربان جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی عظمت آپ جانتے ہیں۔ میں گزشتہ سے پیوستہ 2 جمعہ پہلے ان کی عظمت پہ بات کر چکا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو عظمت ملی ہے تو کس کی نسبت سے؟ حضور کی نسبت سے۔ انہوں نے حضور کی نسبت کا بھی حق ادا کیا ہے اور حضور کی نسبتوں کا بھی حق، آہستہ بولتے ہیں، حضور کی نسبتوں کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سادات۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سید، سادات۔ تو میں نے کہا قربان جاؤں، حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ 17ویں ہجری میں ان کا نکاح ہوا ہے تو فاروق اعظم سے ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب دیکھو، حضرت فاروق اعظم داماد کس کے ہیں؟ حضرت علی کے۔ جڑا علی دے داماد نو گاڑی دیوے او کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں نے کہا پھر حسنین کریمین کے کیا لگے؟ کیا لگے؟ حضرت عمر کیا لگے؟ نانا؟ نہیں بھائی، ان کی بہن ان کے گھر میں ہے، میں اس رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو بتاؤ تو صحیح نا، حسنین کریمین کی بہن حضرت فاروق اعظم کے گھر میں ہے تو کیا لگے؟ بہنوئی۔ کیا لگے؟ بہنوئی۔ جو حسنین کریمین کے بہنوئی کو گالی دے وہ صاحب ایمان ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر دیکھنا فاروق اعظم نے بھی ان نسبتوں کا حیا کیسے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی نسبت کا حیا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ تاریخ دمشق کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر پیغام بھیجا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حسین ذرا میری بات سن کے جانا،
آپ آئے، جب آپ آئے نا تو راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی، یعنی حضرت عمر کے بیٹے، ان سے ملاقات ہوئی نا تو پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے والد نے بلایا، حضرت امیر المومنین نے بلایا، ان کی بات سننے جا رہا ہوں۔ کہا نہ جائیے، میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ مصروف ہیں، مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ جب ان کو اجازت نہیں ملی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ آپ اسی طرح واپس چلے گئے۔ میں نے کہا کائنات کا جھوٹا ترین انسان ہے جو کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کی آپس میں لڑائیاں تھیں۔ میں نے کہا سننا ذرا، میں حوالہ دینے لگا ہوں، حوالہ غلط ہو تو میں مجرم ہوں، اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر ماننا پڑے گا۔ رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے۔ میں قربان جاؤں، ایک دو دن گزرے نا، حضرت فاروق اعظم کی ملاقات ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا حسین میں نے تجھے بلایا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ فرمایا چچا میں آیا تھا، لیکن جب مجھے یوں بتایا گیا آپ کے بیٹے نے تو میں واپس ہو گیا۔ ذرا جملے سننا۔ کہا حسین کیسی باتیں کرتا ہے، تو اور میرا بیٹا کیا برابر ہیں؟ اللہ اکبر، کیسا جملہ ہے کہ تو اور میرا بیٹا کیا برابر ہے، اور تو نبی کا بیٹا ہے، وہ عمر کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت! کہا تو اور میرا بیٹا برابر ہو سکتے ہیں، اسے اجازت نہیں ملی، تجھے کیسے اجازت نہ ملتی؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رحماء بینہم۔ میرے بھائیو وقت ہو گیا، آئندہ جمعہ میرے اللہ نے چاہا یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ عمل کی